معزز سامعین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کا پیار بھرا سلام، اور وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام ستاروں سے آگے میں پہلے تو آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ہم نے اسٹوڈیو میں جس مہمان ذی وقار کو مدعو کیا ہے وہ ادبی اور علمی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ عالمی شہرت یافتہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دلی کے سینٹر آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں بحیثیت چیئر پرسن اور پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سارے ریسرچ اسکالرز آپ کی زیر نگرانی اپنے تحقیقی مقالات تحریر کر بھی چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں جہاں تک بات فارسی زبان و ادب کی ہے۔ جی ہاں، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احن صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال، اور آپ کشمیر کی وادی گلپوش میں پھر ایک بار وارد ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم پھر آپ کے روبرو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و آداب تمام سامعین گرامی کی خدمت میں اخلاق احن کی طرف سے، اور آپ تمام اہل انتظام کی خدمت میں اظہار تشکر عرض کرتا ہوں۔ اور میرے لیے یہ ہمیشہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ کشمیر آئیں، یہاں کی جو خوبصورت فضا ہے، جو ادب پرور اور روحانیت پرور فضا ہے، وہ واقعتاً رشک جنت ہے، اور بجا طور پہ شاعروں نے اسے شبیہ جنت قرار دیا ہے۔ اور یہاں کی فضا ہمیشہ تاریخی طور پہ ادب پرور، عرفانیت پرور اور فطری خوبصورتیوں سے تو ہم سب واقف ہیں ہی، تو یہ خود میرے لیے ایک سعادت کی اور خوشی کی بات ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تمہیداً یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے ستاروں سے آگے، اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کی رہنمائی ہو سکے، اور وقتاً فوقتاً ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے اسٹوڈیو میں اساتذہ کو بلاتے ہیں جو اپنے فن میں یا اپنے موضوع میں سبجیکٹ میں ماہر ہوتے ہیں۔ جی، تو فارسی کے اعتبار سے سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، فارسی زبان و ادب کا اگر آپ ایک مختصر سا تعارف پیش کریں تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں، اور خصوصاً وہ سامعین جو ابھی متلاشی ہے علم کے، تو ان کی رہنمائی ہو سکے۔ دیکھیے، فارسی زبان سب سے پہلے تو اسی خطے کی زبان رہی ہے، اور میں تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ فارسی جو فارسی رائج ہے پچھلے 1500 سال سے، اور جس خطے میں اس کا احیاء ہوا، دوبارہ اس کا رواج پیدا ہوا، وہ یہی خطہ تھا جس کو خراسان بزرگ کہتے تھے، اور وہ یہاں سے بالکل ملحق اور اسی سے جڑا ہوا علاقہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ فارسی کی روایت شروع زمانے سے رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ فارسی جو ہے وہ تقریباً تمام زبانیں جو ہیں شمالی، خاص طور سے بر صغیر کے شمالی علاقے کی، وہ زبانیں ہند آریائی زبانیں ہیں، اور ان سے فارسی کا سسٹر لینگویج کے طور پہ ایک رشتہ رہا ہے، اور پچھلے تقریباً 1000 سال سے فارسی اس خطے میں رائج رہی، ایک علمی، ادبی اور رسمی زبان کے طور پہ، سرکاری زبان کے طور پہ بھی۔ اور دوسرے یہ کہ جنہیں ہم جدید زبانیں کہتے ہیں، ماڈرن انڈین لینگویجز، چاہے وہ کشمیری ہو یا اردو ہو، ہندی ہو، پنجابی ہو، بنگلہ ہو، گجراتی ہو، یہ ساری جو زبانیں ہیں ان کے فروغ میں اور ان کے پیش رفت میں فارسی کا بڑا رول رہا ہے، یہاں کی مقامی زبانوں کے علاوہ۔
تو وہ ایک طرح سے فارسی جو ہے ان تمام زبانوں کے ڈی این اے میں شامل ہے، اور فارسی جاننا ایک اضافی نالج ہے، جس سے اگر کوئی اردو والا اگر فارسی جانتا ہے تو اس کی اردو بہتر ہوگی، کوئی ہندی والا جانتا ہے اس کی ہندی بہتر ہوگی، کوئی کشمیری زبان کا فارسی جانتا ہے تو اس کی کشمیری زبان پہ اس کی مہارت بہتر ہوگی۔ تو فارسی سب کے لیے ضروری ہے، اور فارسی اس تمام خطے کے لیے بہت سارے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ایک رشتے کی بات کی، ایک ربط کی بات کی فارسی کی دوسری زبانوں کے ساتھ، جی ایران کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے ان کی تو مادری زبان ہے، ہندوستان کے حوالے سے بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زوال کا وہ شکار ہوگی فارسی۔ اگر آپ روشنی ڈالیں اس ٹریڈیشن پر جو فارسی کی رہی ہے ہندوستان کے حوالے سے، تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ بہتر طور سے ایک پرسپیکٹو سمجھ کے ادراک کر سکے، فارسی کے ساتھ ہماری نسبت کیا تھی؟ جی بالکل بڑا اہم سوال ہے، اور ابھی میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ دیکھیے، دو زبانیں خاص طور سے ایسی ہیں، فارسی اور سنسکرت، کہ ہندوستان میں ظاہر ہے اس کا رواج رہا ہے، صرف ہندوستان نہیں، اس پورے ساؤتھ ایشیا میں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ عام گفتگو کی زبان کبھی نہیں رہی، ہمیشہ جو ہے ایک علمی زبان کے طور پہ رہی۔ اور دوسری زبانیں جو رہیں ان کا جو ادب تھا، ان کا جو محاوراتی نظام تھا، اس پہ ان دونوں زبانوں کا اثر رہا، اور خاص طور سے فارسی کا پچھلے 1000 سال اس کا بہت گہرا اثر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اردو کے لحاظ سے ہم مثالاً عرض کریں تو اس کے جتنے اصناف ادب ہیں، چاہے وہ غزل ہو، رباعی ہو، مثنوی ہو، یہ تمام چیزیں یہ سب فارسی سے کشید کی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں دوسری زبانوں کے میں بھی رائج ہیں، ہندی میں بھی غزلیں کہی جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کشمیری میں ہیں، دوسری زبانوں میں ہیں۔ اور جہاں پہ بھی خاص طور سے صوفیانہ کلام جہاں بھی ہے، جیسے کبیر ہیں، سور ہیں، جائسی ہیں، اسی طرح سے آپ کے ہاں کشمیری میں صوفیانہ ادب کا ایک بڑا رواج رہا ہے، بنگلہ میں رہا ہے، دوسری زبانوں میں رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جو شعراء ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں اس سے، عطار سے، مولانا رومی سے، حافظ سے، سعدی سے۔ تو یہ ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، اور بلکہ میں آگے چل کے یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ اگر ہم اقبال کو، غالب کو، یا معاصر شعراء فیض کو، یا دوسروں کو اگر پڑھتے ہیں، اور ہمیں اگر فارسی کی تھوڑی بہت شدبد نہیں ہے تو ہم ان کی درست قرات بھی نہیں کر سکتے۔ تو فارسی کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی ایسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اس کی کم سے کم ابتدائی شدبد ضرور ہونی چاہیے، خود ہمارے اپنے ادب اور اپنی زبان کی درست تفہیم کے لیے۔ سعدی کا ذکر آیا، حافظ کا ذکر آیا، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بزرگوں سے وہ اشعار سنتے تھے جو اکثر گلستان کے ہوتے تھے، بوستان کے ہوتے تھے۔ اب وہ رواج بہت کم، کیا کہے، وہ ناپیدی ہو گیا ہے۔ تو لیکن جو کرائسس اس وقت ہے، مٹیریلزم کا کرائسس، ادب تو بہت ہے، ادب کے نام پر تو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں ہمیں، لیکن وہ جو مورل بینکرپسی جسے ہم کہیں گے، دیوالیہ پن ہو چکا ہے اخلاقیات کا، اس اعتبار سے اگر آپ روشنی ڈالیں کیوں ضروری ہے اب فارسی کو پھر سے اس کا احیاء نو ہونا چاہیے، پھر سے پڑھنا یہ بڑا اہم اور بڑا لطیف اشارہ ہے اور نقطہ ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا زبان اور تہذیب کے حوالے سے، دوسرے یہ کہ خود ہماری اپنی جو تاریخ ہے، چاہے پورے اس خطے کی جس علاقے کی آپ بات کہیں، اس کے تمام جو سورسز ہیں، منابع ہیں، وہ فارسی میں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے ہو، یا سناتن کے ماننے والوں کے حوالے سے ہو، یا دوسرے مذاہب خاص طور سے سکھوں کے حوالے سے ہو، ان سب کے جو اصل سورسز ہیں، تاریخی، تہذیبی، یہاں تک کہ مذہبی بھی، اس پہ بے شمار کتابیں فارسی میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی جاننا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ فارسی کے میں جو اخلاقی جو تعلیمات ہیں،
اس نے بہت ساری تہذیبوں سے کشید کیا ہے. اس نے پنچ تنترا سے کشید کیا ہے, اس نے جو ہے زرتشتی مذہب سے بھی کشید کیا ہے, اس نے دوسری مذاہب سے بھی لیا ہے. اور جو اخلاقیات پہ جو کتابیں ہیں جیسے شیخ سعدی کی گلستان ہیں, ان کی زمانے سے ہمارے یہاں ہندوستان میں پڑھائی جاتی رہی. بنارس میں سب سے پہلے شروعات ہوئی اس کی, آپ کو جان کے حیرت ہوگی. اور یہ ہماری درسی کتاب کا حصہ رہی ہے. آج کل نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس بات کی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ جو ایتھیکل ایجوکیشن ہے, جو مورل ایجوکیشن ہے, وہ ہماری درسیات سے الگ ہو گیا ہے اور اس کا بچوں پہ اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں قدیم زمانے میں پنچ تنترا کی روایت تھی یا دوسری کہانیوں کی روایت تھی, اسی طرح سے حکایات سعدی جو ہیں وہ ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. پریم چند نے ان پہ کتاب لکھی مہاتما سعدی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روایت پورے اس خطے پہ رہی ہے. اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کتابوں کو ہمارے درسی کتابوں کا حصہ یا ہمارے اسکولی نظام کا حصہ بنایا جانا چاہیے, تاکہ بچپن سے بچوں میں اخلاقی جو رویہ ہے اس کے حوالے سے وہ حساس ہو سکیں. اقوام متحدہ کی بات ہو جہاں پر وہ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پورا سال منایا گیا. تو حضرت مولانا رومی یا دوسرے صوفیہ شعراء جو ہے ان کو تو باضابطہ طور پر اور ایک یونیورسٹی لیول پر کہہ لیجیے, ایک اکیڈمک لیول پر کہہ لیجیے, انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے, بعض مربوط کیا جا رہا ہے اپنے ان سلیبس میں وہاں پہ. تو ہماری جو یہاں پر ہے اکیڈمیا ہے, تو اس ضمن میں کیا منظم کوئی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اب خالی حضرت مولانا روم کی بات نہیں ہوگی, جو ہمارے دوسرے صوفیہ ہے جیسے ہمارے کشمیر کی بات اگر حضرت اکمل الدین بدخشی رحمۃ اللہ علیہ بحر العرفان کے مصنف جو ہے, یا ایسے بہت سارے شہپارے ہوں گے جو بکھرے ہوئے ہوں گے, تو ان کو براڈر ورلڈ چاہے مغربی دنیا ہو مشرقی دنیا ہو وہاں تک پہنچانے کے لیے اس ضمن میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیے آپ نے یہ جو اشارہ کیا ہے بڑا اہم ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی سطح پہ چند جو زبانیں ریکاگنائزڈ ہیں, فرینچ اور انگلش اور چائنیز اور عربی, اس میں فارسی کا نہ ہونا حیرت انگیز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پری کولونیل ایرا میں جو سب سے بڑی زبان لنک لینگویج تھی عالمی سطح پہ وہ فارسی تھی. یورپ سے لے کر اور ایشیا تک, چین تک یہ زبان تھی, علمی زبان تھی, لنک لینگویج تھی, اور بہت ساری ان زبانوں سے اس کا ایک ارتباط بھی تھا لسانی, اور انگیجمنٹس بھی تھے. خود ہندوستان یا مشرقی دنیا کو یورپ سے متعارف کرانے والی جو زبان ہے وہ فارسی ہے. آپ شوپنہاور کو جانتے ہیں, شوپنہاور نے انڈولوجی کی شروعات دارا شکوہ کے ترجمے سے کی, اور اس لیے فارسی جو زبان ہے اور اس کا جو ادب ہے, اور خاص طور سے اس کا اخلاقی اور عرفانی جو ادب ہے, جو پورے خاص طور سے ایشیائی دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام ممالک کو فارسی کو بحیثیت ایک بین الاقوامی زبان کے متعارف کرانا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ایسی زبان ہے جو کسی ایک خاص طبقے, خطے, علاقے یا قوم سے جڑی نہیں ہے, بلکہ سب سے جڑی ہوئی ہے, اور ساری زبانوں سے اس کا تعلق ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اور دوسری جو چیز ہے خاص طور سے فارسی میں, کہ فارسی میں عرفانی ادب بہت زیادہ ہے, اور عالمی سطح پہ اور آج کی جو سماجیات ہے, آج کی جو سوسائٹی ہے, اس کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ اسی روحانیت کی کمی کی وجہ سے, اور مادیت جو بہت زیادہ حاوی ہو گئی ہے, اس سے انسانی قدریں مجروح ہو رہی ہیں. اور اسی لیے ہم
سوسائٹی میں بکھراؤ دیکھ رہے ہیں، گھر کے لیول پہ یا خانوادے کی سطح پہ، خود ذاتی سطح، انفرادی سطح پہ اور عالمی سطح پہ جو جنگیں اور یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں جو چیز سب سے اہم رول ادا کر سکتی ہے وہ یہی جو انسان کا جو روحانی پہلو ہے اور اخلاقی پہلو ہے اور جو ہمدردی کا پہلو ہے، اور انسانوں سے بغیر بلا تفریق محبت اور اس کے احترام کا جو جذبہ ہے، وہ اس کا ایک مخزن جو ہے وہ فارسی ادب ہے، اور اس کے لیے ضرور کوشش ہونی چاہیے۔ اتنا تو میں نے سنا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے فارسی ادب کے حوالے سے۔ چند نام ہیں جو زبان پر بھی ہیں، حضرت غنی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ملا محسن فانی کا ہے، یا حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ، بابا داؤد خاکی مشکاتیہ۔ یہ تو کچھ ایسے نام ہیں جو آگے ہیں اب ہماری زبانوں پر بہت سارے اسماء ایسے ہوں گے جن کو ہمارے کان مانوس بھی نہیں ہوں گے۔ اگر اس پر آپ کچھ ہمیں آشنائی کر۔ دیکھیے، کشمیر جو ہے وہ قدیم زمانے سے علم و ادب کا مرکز رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اس خطے کے لوگوں کے لیے کشش رکھتا رہا۔ آپ دیکھیں کہ خود امیر خسرو نے جب کہا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کس قدر لوگوں کے دلوں میں اس خطے کے تئیں احترام اور ایک کشش کا جذبہ تھا۔ خود ان سے بہت پہلے، تقریباً 200 سال پہلے، البیرونی یہاں آئے اور یہاں پہ کام کیا، یہاں کے حوالے، یہاں کی علمی جو روایات تھی اس کے حوالے سے لکھا، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جب فارسی کا رواج یہاں پہ پیدا ہوا ہے اور تصوف کا سید علی ہمدانی سے لے کے اور شیخ العالم اور تمام دوسرے جو عرفاء اور صوفیہ ہیں، اسی طرح سے مرزا حیدر دولت، اور جو مطلب اس کی ایک جو بھی سیاسی حیثیت تھی، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک ادبی حیثیت بھی ہے، اس نے تاریخ یہاں کے حوالے سے لکھا، اور آپ نے غنی کشمیری کا اور محسن کشمیری ہیں، اور ایرانی بہت سارے شعراء یہاں پہ آئے جس میں قدسی بڑا نام ہے، طالب ابو کلیم کاشانی جو جہانگیر کا ملک الشعراء تھا، وہ یہاں آئے اور یہیں اسی خاک کے میں پیوند ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ دارا شکوہ کے زمانے میں اسی پری محل میں مشائخ کی مجلسیں ہوتی تھیں، بحثیں ہوتی تھیں تصوف کے حوالے سے اور شعر و سخن کے حوالے سے۔ ملا شاہ بدخشی ایک بڑی شخصیت ہیں، اور یہ اس لحاظ سے ہمیشہ ایک بڑا وائبرنٹ علاقہ رہا ہے کشمیر، علمی نقطہ نظر سے بھی، تصوف اور عرفان کے نقطہ نظر سے بھی، اور فن و ثقافت کے نقطہ نظر سے بھی، اور موسیقی اور فنون لطیفہ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی پرمایہ اور تاریخی اور خوبصورت علاقہ رہا ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو تاریخی اور ثقافتی اور ادبی میراث ہے اس کے کس کی طرف توجہ ہو، اس کا احیاء ہو، جو نوجوان نسل ہے ان کو آگاہ کیا جائے اور ان کو اس وراثت سے جوڑا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی ضمن میں پھر یہ سوال رہے گا کہ جو آپ کا مرکز ہے سینٹر فار آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز، یا جو دوسرے ادارے ہیں کشمیر یونیورسٹی میں ہے، تو آپ کی جو کوشش ہے اس ضمن میں کہ یہ جو فارسی ادب ہے اس کو یونیورسٹی اور کالجوں کی چار دیواری سے نکال کر عام لوگوں کے بیچ میں لایا جائے، اس ضمن میں کچھ کوشش ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ اس اگر تھوڑا ہمارے سامعین کو آپ اس میں تھوڑا سا روشناس کرائیں۔ جی ہاں، ہم تو خیر دلی میں ہیں، اور جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم ان شعبوں سے جڑتے ہیں۔ خاص طور سے کشمیر یونیورسٹی میں 2 شعبے ہیں، شعبہ فارسی ہے اور سینٹرل ایشین اسٹڈیز ہے، جہاں پہ بھی فارسی کے حوالے سے
اور پورے اس خطے کے حوالے سنٹرل ایشیا جہاں پہ فارسی کا ایک رواج رہا ہے. فعال ادارے ہیں, فعال سینٹرز ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنے شعبہ جاتی ذمہ داریاں جو وہ کر رہے ہیں, اور خدا کرے اور ترقی ہو, انہیں عام جو لوگ ہیں, عام جو کشمیری عوام ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے خاص طور سے, ان سے بھی جوڑنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان میں بھی اس میراث کے تئیں بیداری پیدا ہو اور اس کے تئیں دلچسپی پیدا ہو. تو کچھ ایسے پروگرامز کرائیں یا پارٹ ٹائم کورسز کرائیں کہ جس میں جو ہے عام لوگ جو عام زندگی اپنا گزار رہے ہیں یا مصروفیات ہے وہ بھی ان سے جڑیں, اور کبھی فیسٹیول کرائیں فارسی کے حوالے سے, فارسی غزلیں اور موسیقی اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوں. تو یا ایسے اوپن پروگرامز ہوں جس میں عام لوگ بھی شامل ہو سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا دلچسپی ہوگا, لوگوں کی دلچسپی ان چیزوں میں پیدا ہوگی, اور لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جو ہماری جو میراث ہے وہ صرف کتاب خانوں کا حصہ ہے یا ایک بڑا ہی سنجیدہ خشک تحقیقی کاموں کا حصہ ہے, بلکہ اس کا تعلق عام لوگوں کی دلچسپیوں سے بھی ہے. اور اس کا احساس کرانا خود جو اہل معاملہ ہیں, اساتذہ ہیں, ریسرچ اسکالرز ہیں, یا جو ریٹائرڈ اساتذہ ہیں, وہ یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں, اور سب کو اس میں ایک دوسرے سے مل کے جوڑ کے جو ادبا ہیں وہ اس سے جڑیں, شعراء, اور یہ کام انجام دیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ آخری سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ایسے مضامین جو ہیومینٹیز کے مضامین ہیں, جو روزگار کے مواقع ہیں وہ تو قدرے کم ہی ہوتے ہیں اگر سائنس کے مقابلے میں, کمپیوٹر سائنسز ہو یا جو بھی ہو, بٹ بہرحال ہوتے ہیں. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے نہیں ہے کہ جیسے انڈر گریجویٹ کورس ہیں بچوں کے, ٹھیک ہے وہ جو سائنس بھی پڑھے, تو ان کے ساتھ وہ جو پرشین کی وہ جو مورل آسپیکٹ کی بات ہو رہی تھی, ایک اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی, اس پر اگر آپ کا ادارہ جو ہے وہ تھوڑا منظم ہو جائے, یا اس پر تھوڑا سا وہ کالجز کو آن بورڈ لیا جائے, یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیا جائے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس اعتبار سے انکلوڈ کیا جانا چاہیے, تاکہ وہ جو کرائسس چل رہا ہے مٹیریلزم کا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ تو یہاں بیٹھے ہیں, بچے یورپ میں بہت کما رہے ہیں لاکھوں میں, لیکن بچے یورپ میں ہی بیٹھ گئے, ماں باپ اکیلے ہیں اور وہ اکیلے ہی مر جاتے ہیں پھر یہاں پر کمروں میں بیٹھ کے. تو اس ضمن میں کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اخلاقیات سے بھرا ہوا لٹریچر جو یقیناً فارسی ہے, تو اس کی اس ڈائریکشن میں انکریجمنٹ ہونی چاہیے ایکیڈمک ورلڈ میں؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ خود گورنمنٹ نے فارسی کو ایک کلاسیکی زبان کے طور پہ ریکوگنائز کیا ہے, تو اس کو اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی کی سطح پہ پڑھایا جانا چاہیے. کا جو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو مادی مسائل جو ہمارے سوسائٹی کو جو چیلنجز آ رہے ہیں, اس لحاظ سے یہ ایک اضافی پیپر کے طور پہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک کمپلسری پیپر کے طور پہ متعارف کیا جا سکتا ہے, اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ عمومی طور پہ پورا فائدہ ہوگا ہماری سوسائٹی کو, ہمارے جو اکیڈمک ماحول ہے اس کو, اور ہمارے ادبی اور لسانی لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ ہم نے آپ کو دعوت دی, آپ نے قبولیت کا شرف بخشا. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ مستقبل میں جب بھی کبھی موقع ملے گا ہم اسی طرح آپ کو پھر زحمت دیں گے, اور آپ کے بہت ہی عمیق و دقیق علم سے مستفید ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ, یہ میرے لیے سعادت کی بات. تو سامعین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ستاروں سے آگے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہے خوش رہیے, شاد رہیے اور آباد رہیے. السلام علیکم.